کچھ جنتی چیزیں ایسی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس طرح نبیوں کا ظہور ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ہر لوگ تقاضے کیا کرتے تھے، اور ذاتی طور پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تحفتاً اپنے نبیوں کو دی تھی تو وہ وقت کے لحاظ سے ان کے پردہ کرنے کے بعد وہ چیزیں دنیا سے اٹھا لی گئیں یا پھر نظر سے غائب ہو چکی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ جو چیزیں گم ہوئی ہیں ان کی آمد بھی ظہور ہوگا ان چیزوں کا، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے یا پھر اور بھی چیزیں ہیں۔ تو آئیے اسی حوالے سے ہماری ویڈیو ہے، تو مل کر اچھی سی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تو انہیں معجزات کے طور پر مقدس ترین جنتی چیزیں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان میں سے بعض چیزوں کو اللہ رب العزت کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کی 14 مقدس ترین جنتی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے سری پیڈا نامی پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کم کر کے 60 گز اور چوڑائی 7 گز کر دی گئی۔ جس پتھر پر آپ علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا وہ نرم ہو گیا اور اس پر پاؤں کے نشان ثبت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان نقش ہے۔ اس پتھر پر موجود پاؤں کے نشان کی لمبائی تقریباً 5 فٹ 7 انچ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 2، حجر اسود۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر جلوہ افروز ہونے کے بعد حجر اسود جنت سے اتارا گیا۔ اس وقت حجر اسود کی روشن شعاعیں کئی میل تک جاتی تھیں۔ احادیث نبوی میں مذکور ہے کہ حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا ہے اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ اسے لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حجر اسود کو پہچانا تو انہیں اس سے محبت ہو گئی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آتش زدگی سے پہلے حجر اسود ایسا چمکتا تھا کہ اس میں انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے جنات کو ایک تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا۔ اس تخت کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس تخت کے دائیں اور بائیں جانب 1000 کرسیاں لگائی گئیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو تمام پرندے ہوا میں معلق ہو کر تخت پر سایہ کر دیتے۔ یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتا تھا۔ اسے تخت طاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ نقش تھا اور اس کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن اور پریاں سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون و اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ نمبر 5، مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے وقت جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ کی اونچائی سے اوپر ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اور تعظیم کے طور پر یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات نقش ہو گئے۔ اسے مقام ابراہیم اور ہجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے جو مسجد حرام کے صحن میں خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ نمبر 6، تابوت سکینہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی اور سونے سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا جسے تابوت سکینہ کا نام دیا گیا۔ یہ صندوق 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا اور اسے جنت سے اتارا گیا تھا۔
پھر یہ صندوق تمام نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ تابوت سکینہ میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنت کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ نمبر 7، کشتی نوح۔ ناظرین، جب قوم نوح کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط تھی۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اگلے 100 سال تک کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ دنیا کی اس پہلی کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئیں۔ سب سے نچلی منزل درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کے لیے مخصوص تھی۔ درمیانی منزل میں چوپائے اور دیگر جانور موجود تھے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب سوار تھے۔ نمبر 8، ہیکل سلیمانی۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں عبادات کے لیے کسی طرح کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ان کی عبادت کے لیے صرف ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی اور اس میں تابوت سکینہ رکھوایا۔ پھر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا۔ یہودیوں کے مطابق مسجد اقصی کی موجودہ دیوار گریا ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے، اس لیے یہودی یہاں ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 9، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک گابن اونٹنی نکالیں جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو چٹان فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت و تندرست بلند قد و قامت والی اونٹنی نکل آئی جو گابھن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی اور ہر دوسرے دن کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ جب یہ دودھ دیتی تو پوری قوم کے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ آخر قدار بن سالف نامی ایک شخص نے ناکا نامی اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کے بعد قوم سمود پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 10، عصائے موسیٰ۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جنتی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور پھر یہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس جنتی لاٹھی کا نام علیق یا نبع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک 10 گز لمبا تھا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی۔ یہ عصا سوتے میں پہرا دیتا اور چلتے ہوئے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔ دشمنوں اور درندوں کو مارتا تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامان بھی اٹھاتا تھا۔ جب اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا تو یہ درخت بن کر حسب خواہش پھل دیتا۔ فرعون کے دربار میں یہ اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نگل گیا۔ اس عصا مبارک کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات ظاہر ہوئے۔ نمبر 11، قمیص یوسفی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے اور ان کے غم میں آنسو بہا بہا کر ان کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہو گئی۔ کئی سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے والد محترم کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی قمیص مبارک تبرک کے طور پر اپنے والد محترم کے لیے بھیجی اور فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں قمیص یوسفی کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 12، زمزم۔ آب زمزم تقریباً 5000 سال پہلے اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے
پھر جب وہ مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ بعد ازاں زمزم کو ایک کنویں میں تبدیل کر دیا گیا، جسے چاہ زمزم اور بیر اسماعیل کہا جانے لگا۔ نمبر 13، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا۔ ناظرین، حکم خداوندی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیج دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو گیا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام پر نذر کیا تھا، اور یہ مقبول ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت میں موجود تھا۔ جنت کا آب و دانہ کھا کر یہ بہت فربہ ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے بعد اس کے سینگ ایک زمانے تک بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو یہ سینگ بھی اس آگ میں جل کر ختم ہو گئے۔ نمبر 14، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور آپ کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے یہ دعائیہ کلمات پڑھے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اس آیت کریمہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کچھ اس سے سیکھا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر اسی طرح کی اچھی سی ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنی ہے، اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اوریجنل لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ حافظ۔